کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی زندگی ہم کو عطا فرمائی ہے، وہ معاشرتی زندگی میں آپس کے حقوق کو بہت بڑا مقام دیا، بہت بڑا مقام دیا۔ ہم نے جو ہے دین کو نماز، روزے، سجدے، تسبیح اس کے حد تک ہی محدود رکھ دیا، اور تو اور ہم نے سمجھا کہ دین جو ہے وہ صرف جھبے اور قبے کا نام ہے۔ ہم نے آپس کے حقوق کی کبھی رعایت نہیں کی، حالانکہ آپسی حقوق ہی سے دنیا جنت نما بن جاتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایمان والا عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ نبی کے پڑوس میں صاحب جو ہے اس کو موقع مل جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے، وہ ہے زوجین کا آپس میں حقوق ادا کرنے کے معاملے میں حساس ہونا۔ آج یہ جو بیلنس ہے، بیلنس ختم ہو گیا۔ بعض واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں جن میں شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بعض جگہ ایسے حالات اور ایسے شرمیلے حالات پیش آ رہے ہیں کہ بیویوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے، سسرال کی طرف سے صاحب جو ہے شوہروں کے حق میں ظلم زیادتی کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی ازواج کے ساتھ زندگی گزار کر امت کے سامنے یہ سب نمونہ پیش کیا، اور بتا کہ دیکھو عورت بڑی عمر کی ہو، حضرت خدیجہ کے ساتھ نبی کا عمل دیکھو، عورت کنواری ہو تو حضرت عائشہ کی زندگی کو دیکھو، عورت حسین ہو حضرت زینب کے ساتھ نبی کا سلوک دیکھو۔ اگر صاحب عورت قد کے اعتبار سے پستی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ کو دیکھو۔ صاحب اگر مزاج میں تیزی ہے تو حضرت حفصہ کے ساتھ نبی کا سلوک دیکھو۔ پیغمبر کی جو ازواج ہیں ہر ایک الگ الگ نمایاں صفات کی حاملہ تھیں وہ، اور نبی نے ہر ایک کے ساتھ ایسی زندگی گزاری، دنیا کی کوئی صاحب نعمت مکمل طور پر ازواج کو نہیں ملی، لیکن سب بیویاں، سب ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوش تھیں۔ آج اللہ معاف کرے صاحب ہم اب تک سنتے آ رہے ہیں کہ صاحب شوہروں کی طرف سے عورتوں پر ظلم ہو رہا، آج بھی ہے یہ، لیکن عورتوں کی طرف سے شوہروں کی حق تلفی کرنا یہ تو حد درجہ صاحب جو ہے سبکی کی بات ہے۔ ساس کیا کوشش کر رہی؟ میرا داماد بولے جیسا سننا، اس کے لیے کیا کرنا؟ کہاں ناریلہ مل رہی، کہاں نیمبوا مل رہی، کہاں اگربتیاں مل رہی، صاحب جاؤ اور عملیات کراؤ تاکہ داماد اٹھو بول تو اٹھنا، بیٹھو بول تو بیٹھنا۔ اور یہ دعویٰ کیا جا رہا، کیسا نہیں سنتا؟ دیکھیں گے میں بولے ایسا جب تک نہیں سنتا اس کو 7 گھاٹ کا پانی پلاتی، اور پھر اپنی بیٹی کو جس کا سنسار ماں مل کر صاحب سدھارنا چاہیے تھا، وہی ماں کی ممتا آج اتنی مجروح ہو چکی، اپنی بیوی کی زندگی کو درست کرنے کے بجائے اپنی بیوی کو اپنے باتوں میں الجھا کر خواہ مخواہ کے شوہر سے بدزن کر کے اس کو ڈوری کیس کے حوالے کر کے داماد کا سکون غارت کر رہے، اور پھر سر پر ڈبل پلو ڈال رہے، اور یہ سمجھ رہے کہ صاحب ہماری تسبیح سے جنت مل جائے گی۔ یاد رکھو جب تک آپس کے حقوق ادا نہیں کرو گے اللہ کے پاس بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، نیمبوں سے، ناریلوں سے گھروں کا سکون نہیں آتا، گھروں کا سکون آتا ہے آپس کے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، اور زندگی کے اندر سکون آتا ہے صاحب ایک دوسرے کی صاحب جو ہے رواداری کے ساتھ جو گھروں کے اندر سکون آتا ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ آپس دو خاندانوں کا جوڑ۔ اس لیے فکر کریں کہ صاحب جیسے مردوں پر لازم ہے کہ وہ بیویوں کے حقوق کو جان کر ادا کریں، ان کو ستائیں نہیں، وہ ہمارے لیے اپنے گھر کی قربانی دی، اپنے افراد خاندان کی قربانی دی صاحب، ویسے جو عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو شوہر اپنی گاڑی محنت کی کمائی خرچ کرتے ہمارے اوپر، رات و دن ہمارے آرام کے لیے اپنا آرام قربان کرتے ہیں، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کسی کے بہکاوے میں نہ آئے،
کسی کے کانا پوسی کرنے سے اپنی زندگی کو خراب نہ کر لے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جیسا اذا صلت خمسہا اطاعت بالہا، شوہر کی جیسا فرما برداری کرے گی، اس کی اطاعت کرے گی، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے فکر کریں کہ ہم آپس کے حقوق کو ادا کریں گے۔ ایسے ماحول میں بچوں کی جو پرورش ہوگی، جو نشو و نما ہوگی، یہ سب وہ مثالی ہوگی۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول بالکل ایسا پریشر والا ہو گیا، اس میں ادھر سے دباؤ ادھر سے دباؤ، یہ ذہنی الجھنوں کی وجہ سے بچوں کی تربیت بھی نہیں ہو پا رہی ہے، اور پھر بچے ہیں کہ جی صاحب وہ بے لگام ان کی اپنی زندگی کا رخ وہ طے کر رہے ہیں، اور ہم رو رہے ہیں کہ صاحب بچہ بولے ایسا نہیں سن رہا، بچی بولے ایسی نہیں سن رہی۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ غور کریں آخر وجہ کیا ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے جی صاحب جو ہے بے توجہی ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ گھر کا ماحول اگر جی صاحب جو ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، بڑوں کی توقیر والا ماحول پیدا کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا ماحول بنائیں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایسے پرسکون ماحول میں جو نسل تیار ہوگی، جو بچے پروان چڑھیں گے، وہ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے جی صاحب ایک مثالی ہوں گے، ان کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ ہوگی، اور ان کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ بچے ہو تو ایسے، زندگی ہو تو ایسی، گھر ہو تو ایسا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ کے کلام کی روشنی میں ہے، اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔